ترکی کے بادشاہ سلطان مراد کو اپنے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیس بدلنے کی عادت تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سیکیورٹی انچارج سے کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب وہ شہر کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلایا اور دیکھا کہ وہ ایک مردہ آدمی ہے۔ لوگ اس مردہ آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو پکارا، بھائیو یہاں آؤ۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے لیکن بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ آدمی مر گیا ہے، کسی نے اسے کیوں نہیں اٹھایا، یہ کون ہے اور اس کا خاندان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ آئیے اسے اٹھا کر اس کے گھر لے چلیں۔ لوگ اس کی لاش اٹھا کر گھر لے گئے۔ بیوی نے شوہر کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ لاش لے کر چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کے سیکیورٹی انچارج نے عورت کی فریاد سنی۔ بیوی رو رہی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی اور صالحین میں سے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اسے بدکار اور گنہگار کہہ رہے تھے، وہ اس آدمی کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک کہہ رہے ہو۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے بھی یہی امید تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے شوہر روزانہ شراب خانے جاتے، جتنی شراب بن سکتی تھی خرید کر گھر لاتے اور گڑے میں ڈالتے اور کہتے کہ چلو کچھ کرے، مسلمانوں کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اسی طرح وہ رات کو ایک بدکار عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک رات کی مزدوری دیتا اور اسے کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر دے تاکہ کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ گھر آ کر کہتا کہ الحمدللہ آج میں نے اس عورت اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتے جاتے دیکھتے تھے اور اسے برا اور گناہگار سمجھتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ یاد کرو، جس دن آپ مریں گے لوگوں کو آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی اور آپ کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراتا اور مجھے کہتا کہ فکر نہ کرو، تم دیکھو گے کہ میرا جنازہ بادشاہ، علماء اور اولیاء کرام پڑھیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ مراد ہوں، کل ہم اسے غسل دیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دفن کریں گے۔ اس لیے ان کی نماز جنازہ بادشاہوں، علماء، اولیاء اور عوام کی بڑی تعداد نے پڑھائی۔